3 جنوری کی شام پشاور ہائی کورٹ نے بلے کے انتخابی نشان کی بحالی کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے اپنا 26 دسمبر کا حکم امتناعی واپس لے لیا ہے۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف اپنے انتخابی نشان بلے سے اور بیرسٹر گوہر خان پارٹی چیئرمین شپ سے محروم ہو گئے ہیں۔ 22 دسمبر کو الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کو کالعدم قرار دے کر انتخابی نشان واپس لے لیا تھا۔ اس فیصلے کے خلاف تحریک انصاف نے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، جس پر پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لینے کا فیصلہ معطل کر دیا تھا۔ بعد 29 دسمبر کو الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انتخابی نشان سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کے حکم امتناعی کے خلاف نظرثانی کی درخواست دائر کر دی تھی۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے تحریک انصاف کے انٹر پارٹی الیکشن کو کالعدم قرار دیے جانے کے خلاف دائر درخواست کا حتمی فیصلہ 9 جنوری کو پشاور ہائی کورٹ کو 2 رکنی بینچ کرے گا۔ سابق وزیر اعظم پاکستان تحریک انصاف کے بانی کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے بعد عوامی سطح پر یہ بحث ہو رہی ہے کہ شاید عمران خان کا سیاسی مستقبل تاریک ہو چکا ہے۔ اس کے خلاف عدالتوں میں کرپٹ پریکٹسز کے مختلف کیسز کی سماعت جاری ہے۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان اور سابق وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری پر فرد جرم عائد کی جا چکی ہے، جبکہ توشہ خانہ ریفرنس کیس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی پر فرد جرم کی کارروائی کے لیے 6 جنوری کی تاریخ مقرر ہے۔ عمران خان کے انتخابات میں حصہ لینے کی اہلیت پر تو اس وقت ہی سوالات اٹھ گئے تھے جب یہ خبر سامنے آئی تھی کہ ان کے کاغذات نامزدگی ریٹرننگ افسر کی سطح پر ہی مسترد ہو گئے ہیں۔ کاغذات مسترد کرنے کی وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ وہ توشہ خانہ کیس میں سزا یافتہ ہیں۔ اس کے برعکس میاں نواز شریف کے کاغذات نامزدگی ریٹرننگ افسر نے الیکشن ایکٹ کی دفعہ 232 کے تحت منظور کر لیے تھے، لیکن ان کے مخالفین نے ان کے کاغذات نامزدگی کی منظوری اپیلیٹ ٹریبونل میں چیلنج کر دی ہے۔ کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ میاں نواز شریف کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 27 جولائی 2017 کے فیصلے میں تاحیات نااہل قرار دیا گیا ہے۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کا 7 رکنی بینچ تاحیات نااہلی کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال متعلقہ حلقوں میں تعینات ریٹرننگ افسران الیکشن کمیشن کے طے کردہ قواعد و ضوابط اور الیکشن ایکٹ 2017 کی روح کے مطابق کرنے کے پابند ہیں۔ کسی بھی امیدوار کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں کاغذات نامزدگی میں معلومات کے اندراج میں غلطی یا غلط بیانی، حقائق کو چھپانا اور حلقے کے ووٹرز کی جانب سے اعتراضات شامل ہیں۔ کاغذات نامزدگی کے فارم اہم ترین دستاویزات ہوتے ہیں۔ ان میں حقائق کو چھپانے کے جرم میں تاحیات نااہلی بھی ہو سکتی ہے۔ اس ضمن میں میاں نواز شریف اور جہانگیر ترین کی مثالیں موجود ہیں۔ عمران خان کو بھی الیکشن کمیشن توشہ خانہ کیس میں نااہل قرار دے چکا ہے۔ ریٹرننگ افسران امیدواروں کے نام، انتخابی فہرست کے سیریل نمبر، تجویز کنندہ یا تائید کنندہ کے ناموں میں معمولی غلطی کی بنیاد پر کاغذات نامزدگی مسترد نہیں کر سکتے، لیکن کاغذات نامزدگی اس صورت میں مسترد قرار دیے جائیں گے جب امیدوار کی تائید کنندہ یا تجویز کنندہ کے دستخط جعلی ہوں گے، یا کاغذات نامزدگی کے فارمز میں کوئی غلط بیانی کی گئی ہوگی، یا جھوٹا بیان حلفی جمع کرایا ہوگا، جو کہ الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 60 اور 61 کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کی صورت میں ریٹرننگ افسران امیدواروں کو مستردگی کی وجوہات کی مصدقہ کاپی مکمل تفصیلات کے ساتھ فراہم کرنے کا پابند ہے۔ الیکشن کمیشن نے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے عمل میں ریٹرننگ افسران کی مکمل معاونت کی۔ ریٹرننگ افسران کو کاغذات کی جانچ پڑتال کے لیے مکمل اختیارات حاصل ہیں۔ وہ مالیاتی اور سیکیورٹی اداروں سمیت کسی بھی سرکاری ادارے یا اتھارٹی سے امیدوار سے متعلق معلومات منگوا سکتے ہیں۔ ریٹرننگ افسران کی سہولت کے لیے الیکشن کمیشن نے آن لائن اسکروٹنی سسٹم بھی تیار کر رکھا ہے، جس ریٹرننگ افسران امیدواروں کی جانب سے جمع کرائے گئے کوائف کی جانچ کے لیے نادرا، قومی احتساب بیورو، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، ایف بی آر اور ایف آئی اے سے منسلک ریکارڈ سے مدد لے سکتا ہے۔ کاغذات نامزدگی مسترد یا منظور ہونے کے خلاف اپیل دائر کرنے کے لیے حاضر سروس ججز کی سربراہی میں اپیلیٹ ٹریبونلز قائم کیے جاتے ہیں، جہاں کسی بھی امیدوار کے کاغذات منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیل دائر کی جاتی ہے۔ اپیلیٹ الیکشن ٹریبونلز میں ججز طے شدہ تاریخوں پر کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف آنے والی اپیلوں پر فیصلے کرتے ہیں۔ 8 فروری کے عام انتخابات کے لیے جاری شدہ الیکشن شیڈول کے مطابق ان اپیلیٹ ٹریبونلز کو 10 جنوری تک کاغذات نامزدگی کی منظوری اور مستردگی کے خلاف دائر اپیلوں پر فیصلے کرنا ہوں گے، جس کے بعد ریٹرننگ افسران امیدواروں کی نظر ثانی شدہ فہرست جاری کریں گے۔ اگر ٹریبونل کسی اپیل کا بروقت فیصلہ نہ کر سکے تو امیدوار کی اہلیت سے متعلق ریٹرننگ افسر کا فیصلہ ہی حتمی تسلیم کیا جاتا ہے۔ عمران خان کے کاغذات نامزدگی آئین کے آرٹیکل 63 کے تحت مسترد ہوئے ہیں، جس کے مطابق کسی بھی مقدمے میں اگر کسی شخص پر جرم ثابت ہو گیا اور اسے 3 سال تک کی سزا ہو گئی تو وہ آئندہ 5 سال تک انتخابات میں حصہ لینے کا اہل نہیں ہے۔ الیکشن ایکٹ کی دفعہ 232 20 حوالے سے واضح ہے۔ عمران خان کو توشہ خانہ ریفرنس میں الیکشن ایکٹ 2017 کی دفعات 137 اور 174 کے تحت کرپٹ پریکٹسز کا مرتکب ہونے پر سزا ہوئی ہے۔ قومی یا صوبائی اسمبلی کا رکن اگر اپنی اسمبلی مدت کے دوران الیکشن کمیشن میں ہر سال اپنے احساسات کی تفصیل جمع نہیں کراتا، انہیں خفیہ رکھتا ہے یا اس حوالے سے غلط بیانی کرتا ہے تو یہ الیکشن ایکٹ
کی دفعہ 137 کی خلاف ورزی ہے۔ اس بنیاد پر الیکشن کمیشن نے عمران خان کو آئین کے آرٹیکل 63H کے تحت 5 سال کے لیے نااہل قرار دیا تھا۔ عمران خان اپیلٹ ٹریبونل میں اپنے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے خلاف درخواست دائر کر چکے ہیں، لیکن اس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ ان کا جرم تو اپنی جگہ موجود ہے۔ اب تحریک انصاف کے سابق چیئرمین کے پاس ایک ہی آپشن موجود ہے کہ توشہ خانہ کیس میں ان کی سزا معطل ہو جائے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ان کی 5 سال کی پابندی بھی ختم ہو جائے گی۔ الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ کیس کا فیصلہ قومی اسمبلی کے اسپیکر کے ریفرنس کے تناظر میں کیا تھا۔ عمران خان کے وکلاء نے اس اہم ترین آئینی ریفرنس کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا اور اس حوالے سے خان کو اندھیرے میں رکھا۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آنے پر بھی وہ اس فیصلے کے خلاف متعلقہ فورم پر آواز اٹھانے کی بجائے الیکشن کمیشن کی توہین کرتے رہے۔ گو کہ عمران خان نے توشہ خانہ کیس میں سزا معطلی کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر رکھی ہے، لیکن اگر اس حوالے سے 13 جنوری تک کوئی فیصلہ نہ ہو سکا تو عمران خان 8 فروری کے انتخابات میں حصہ نہیں لے سکیں گے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے 13 جنوری کو انتخابی نشان الاٹ کرنے اور 15 جنوری کو امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کرنی ہے، پھر بیلٹ پیپرز کی اشاعت شروع ہو جائے گی۔